سے پہلے جو سرخ رنگ ہے اس کے بارے میں آپ سے آپ کو ڈیٹیل سے کچھ تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ صابر صاحب جسم کے اندر جتنے بھی اخلاق ہیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں جی 4 اخلاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ 4 اخلاق ہے. یعنی کہ ایک صفرا ہے، ایک بلغم ہے، ایک ریا ہے، ایک سودا ہے. یہ 4 اخلاق ہم مانتے ہیں، یعنی جن کو ہم خون کا جز مانتے ہیں. اخلاق جاری ہیں، یعنی کہ ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، گواہ، افعال، یہ چاروں ایک مرتبیہ کا نام اس کو دیا جاتا ہے. ان میں سرخ رنگ جو تو صابر صاحب اپنی مبادیات کے اندر لکھتے ہیں کہ صفحہ 132 ہے کہتے ہیں جب بھی ہم کسی کا کرورہ دیکھیں گے نا تو ہم سب سے پہلے رنگوں کو ترجیح دیں گے. یعنی کرورے کے جتنے بھی رنگ ہیں نا ہم ان کی طرف توجہ دیں گے کہ کرورے کے رنگ کتنے. صابر صاحب نے اتنی مختصر بات کی ہے کہ سرخ، نیلا، پیلا. چوتھا انہوں نے بیان تو نہیں کیا، بتایا کہ دونوں کے ملنے کی وجہ سے اگر کوئی رنگ بن جاتا ہے تو جو زیادہ ہو اس کو زیادہ ترجیح دے دیں. صابر صاحب نے اتنا مختصر کر دیا، اتنا مختصر کہ آپ صفحہ 132 ہے پرانی مبادیات طب ہے جو یاسر صاحب کی خانے کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر صفحے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن کرورے کی مزید تشریح اس کا عنوان ہے. اس کے اندر صابر صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ رنگوں کو ترجیح دیں، سب سے زیادہ رنگ دیکھنے کی کوشش کریں. تو اخلاق کے 4 رنگ ہیں. کیا کہتے ہیں صابر صاحب؟ بلغم ہے اس کو نیلا رنگ دیا انہوں نے، کبھی نیلے رنگ کا تو یورپ دیکھے نہیں. یاد رکھیں پانی کے 2 ہی رنگ ہیں، یا وہ سبز ہے یا وہ نیلا ہے. پانی کے 2 رنگ ہیں، ٹھیک ہے. قدرتی طور پہ پانی کے 2 ہی رنگ، اب تو بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قدرتی جو اصل میں پانی کا جو رنگ بتایا جاتا ہے وہ نیلا ہی ہوتا ہے. نیلے کی آسمانی رنگ، آسمانی رنگ کی ارتقا سرخ رنگ. ارتقائی لفظ بولنے کے پیچھے بہت بڑے راز موجود ہے. جیسے جب تک کوئی خلت اگلی خلت میں اندر تبدیل نہ ہو، اس میں خمیر نہ آئے، تب تک وہ ترشی میں تبدیل نہیں ہو سکتا. پانی پانی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے اندر خمیر آئے گا، اپنے ارتقاء کی طرف جائے گا تو سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے گا. صابر صاحب نے اس کو اپنی علم الادویہ کتاب کے اندر بڑے آسان طریقے سے الفاظ میں لکھا ہے. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مبادیات کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ کرورہ دیکھنے کے اندر کس کو ترجیح دیں گے؟ رنگ کو. رنگ کے اندر کہتے ہیں سرخ رنگ. ہم پیچھے کرورے کے درجات کے حوالے سے بھی پڑھ کے آئے. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب ہے، برتی ہے، آمر ثانی ہے، آمر اکتم ہے. ہم یہ چاروں درجات، یہ چاروں درجات آپ سب دوست احباب میرے کہنے پہ جہاں پہ پیاز کی گولی کھولی جاتی ہے نا، پیاز اصب کہتے ہیں پیاز، تو پیاز کا جو باہر والا چھلکا ہوتا ہے ہلکا سا براؤن ہوتا ہے، ہلکا سا. ایک چھلکا اتارتے پھر وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے. کس طرح کا ہو جاتا ہے؟ سرخی جامن کلر کا نکل آتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے. اگر اس کو اور اتارتے جائیں تو اندر سے ایک ایسی طے نکلتی ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ اوپر والے چھلکے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ اللہ کا قاعدہ کلی، آپ جب بھی دیکھیں گے آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں ایک ترتیب دی ہے صابر صاحب نے کہ جیسے اصب ہوگا تو پھر آگے اس کی اگلی جو ارتقاء سرخ کی وہ بڑھتی ہوگی، اس کے آگے سرخ ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ احمر کانی بن جائے گا. احمر کانی کے بعد کیا بنے گا؟ احمر اکتم بن جائے گا. تو اب جب آپ ایک مریض کو ایک ترتیب پر دیکھیں گے تو آپ نے اس کے سرخ رنگ کے درجات کو ہی مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. سرخ رنگ کے جو درجات ہیں وہ صابر صاحب اور پرانی طب جتنی ہیں سب نے یہی بتایا کہ اس کے اندر یہی چاروں درجات ہوتے ہیں. اور یہ بہت موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں. اس طرح تو ہزاروں سرخی کے کتنے درجات بن جاتے ہیں، کتنے کلر بن جاتے ہیں. وہ سارے کلر کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے. صابر صاحب کہتے ہیں صرف صابر صاحب نے پرانی طب کو بھی پیچھے چھوڑا، صرف سرخ رنگ کو مد نظر رکھیں. سرخ رنگ کی بھی نہ سمجھ آئے تو آپ اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا یہ آپ کو سرخ کیا نا، ٹھیک ہے. تو رنگ کرورے کا سفید ہو، میٹھا سوڈا ڈالنے سے جوش شدید آ جائے. آپ حیران ہوں گے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اب پیاز کا جو آخری اندر والا وہ کلر ہے نا اب اس کے اندر وہ موجود ہے. آپ کے لیے آسانی، سارے کلر یہ پیاز کے اندر آپ کو مل جائے گا. سارے کلر آپ کو یہ تینوں کے چاروں کا چاروں جو درجات صابر صاحب نے لیے ہیں ایک پیاز کے اندر مل جائیں گے. آپ نے اس کو ہلکا ہلکا ترجیح دے کے اس کو فالو کرنے آپ سمجھ جائیں گے. اچھا صابر صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرخ رنگ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی تو پوچھے گا، کہے گا پوچھے گا یار آپ سرخ ہوا کا رنگ سرخ کیوں کہتے ہیں؟ صابر صاحب اپنی کتاب علم الادویہ کے اندر صفحہ 108 میں نے آپ کو صفحے بھی لکھی. صابر صاحب اپنی کتاب کو کہتے ہیں رنگوں میں وسعت، سرخ رنگ کے اندر وسعت. صابر صاحب کہتے ہیں سرخ رنگ کا تعلق ریا کے ساتھ ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ اسی کے اندر ایک دفعہ ایک لائن کے اندر لکھا ہے کہ جو ریا ہے، جو ہوا ہے، اس کا رنگ ماڈرن میڈیکل سائنس
کیا کہتی ہے؟ سرخ ہے. تو سرخی جیسے ہی ہوا کے ساتھ تعلق آئے گا تو حرکت کا تعلق ہوا کے ساتھ آئے گا. ہوا کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا؟ حرکت کے ساتھ. حرکتی اعضاء ہمارے جسم میں کون کون سی جگہ میں موجود ہیں؟ جتنے بھی جسم کے اندر عضلات ہیں سارے حرکتی اعضاء ہیں. سرخ رنگ جب بھی آپ کرورے کا دیکھیں گے تو کون سی اعضاء کی طرف آپ کی ترجیح ہوگی؟ حرکتی اعضاء کی طرف آپ کو ترجیح دینی ہے. اور حرکت دو قسم کی ہوتی ہے. کون کون سی؟ ماشاءاللہ. اگر باہر پیاز کا کلر جو باہر براؤن کلر ہوتا ہے اس طرح کا کرورا آئے گا تو کیا کریں گے؟ نظام غذائیہ کی طرف توجہ دیں گے. کون سی ہوا موجود ہے؟ ابتدائی ہوا موجود ہے, ہلکی ہوا ہے. تو ہوا کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے صابر صاحب بیان کرتے ہیں کون سی جگہ؟ امراض علامات صفحہ 186 آخری پیج شرقی علامات میں صابر صاحب بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ریا کا تعلق, ریا ہوا اور سرخ رنگ کا تعلق جب کرورے کے اندر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کیا چیز اس کے کون کون سے اعضاء متاثر ہوں گے؟ سب سے پہلے معدہ, دوسرے نمبر پہ قلب و شش پھیپھڑے اور دل, چوتھے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ جوڑ, تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں ریا ہوا. صابر صاحب کچھ لوگ استاد عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہتے ہیں کہ انہوں نے نئی علت بنا لی ہے, علت احمر کے نام سے ان کو بدنام کیا جاتا ہے, لیکن وہ لوگ صابر صاحب کا مطالعہ نہیں کرتے. اگر کریں گے تو ان کے ساتھ ان کو اتفاق کرنا پڑے گا, یہ وہ غلط نہیں ہے. ریا کا تعلق سرخ رنگ سے ہے. علت احمر انہوں نے صرف ریا کی وجہ سے ان کا نام رکھا تھا. ریا کا تعلق بیان کیا جا سکتا ہے تو ریا ہوا ایک ارادی اور ایک غیر ارادی, عضلاتی غیر ارادی اور غیر ارادی دونوں کا تعلق ریا کے ساتھ ہی ہے. ایک ریا قلت, کون سی کام قلت, ایک عضلاتی صابی کے اندر کون سی قلت ہوتی ہے؟ یاد رکھیں, ایک سبق یاد کر لیں ساری زندگی, جو کیمیاوی تحریک ہوتی ہے نا, کیمیاوی تحریک ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے, بڑی لیٹ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے گی. جو کیمیاوی تحریک ہوتی ہے ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے, ہمیشہ اس کو مکمل کیا جاتا ہے پھر وہ اپنی ارتقاء کی طرف عضلاتی گدی میں چلی جائے گی. اور عضلاتی گدی خالص قلت ہے. کسی کو ہم کہتے ہیں عضلاتی گدی بندہ جوان آدمی تندرست ہوتا ہے, یہی لفظ بولے جاتے ہیں نا, دلیل کوئی نہیں دیتا. عضلاتی صابی تحریک ہمیشہ کچی قلت ہوتی ہے, اس کو خام قلت کہتے ہیں. خام قلت ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی بھی عضو کے لیے جو اس کی اصل خوراک ہے, اصل خوراک یہ ہے کہ اس کی قلت پختہ ہو, خالص ہو. جب تک قلت خالص نہیں ہوگی تب تک آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں, قلت خام کا علاج کرنا ہی اس کو پختہ کرنا تاکہ وہ خود بخود اپنی ارتقاء کی طرف جائے اور عضلاتی گدی میں تبدیل ہو جائے. کسی چیز کو نامکمل اور مکمل کہتے ہیں. کسی چیز کو, یہ پرانے ساتھی سارے ان کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی. مکمل نامکمل استاد عارف صاحب بھی لکھتے تھے, استاد عبد الحکیم صاحب لکھتے تھے, استاد محترم بھی لکھتے ہیں, صابر صاحب نے بھی لکھا ہے. تو خام قلت سے مراد جو, ہاں آگے ایک اور آپ لوگ میرے پہ سوال کر سکتے ہیں, کیا عضلاتی گدی جو قلت ہوتی ہے وہ مکمل ہی ہوتی ہے؟ کیا اس میں درجات نہیں ہوتے؟ جی درجات ہوتے ہیں. میں ان درجات کی آپ کے سامنے ٹریل بیان کروں گا. آپ کے سامنے صابر صاحب کی ایک جو دی ہوئی بہترین مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. جب قلت مکمل ہو جاتی ہے تو اپنی قلت کے اندر ارتقاء کی طرف چلی جاتی ہے اور اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور خوراک اپنی لینی شروع کر دیتے ہیں اور اعضاء اپنے خوراک کا اچھی طریقے سے اخراج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جسم کے اندر فاسد مادے جو رکے پڑے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. انسان تندرست محسوس کرتا ہے جب اس کی قلت کام ہو. اس کو پختہ کرنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے. یاد رکھیں عضلاتی گدی تحریک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعد جب مریض کی ابتدائی حالت ہوتی ہے تو وہ عضو کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے. جب اس کے اندر تحلیل ہوتی ہے تو ذوق کی حالت ہوتی ہے, جب اس کے اندر تسکین ہوتی ہے تو بیماری کی حالت ہوتی ہے. صابر صاحب نے اس کو اپنی کتاب علم الادویہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. میری جیسے ہی آپ کسی بھی سرخ رنگ کے اندر, ہوا کے اندر, جیسے بھی کسی قلت کے اندر کسی کو بھی آپ علاج معالجہ کریں گے تو آپ کو سب سے زیادہ جو قلت نظر آتی ہے وہ سارے حکیم عضلاتی صابی ہی کہتے ہیں جو مریض ہے عضلاتی صابی ہے. دلائل کوئی نہیں دیتا. جب بھی آپ دلیل کوئی مانگے تو پریشان نہ ہوا کریں, دلیل وہی ہے جو صابر صاحب نے ہمیں دی ہے. صابر صاحب کیا کہتے ہیں؟ صابر صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی مبادیات طب صفحہ 132 میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں پہلے. صابر صاحب اس کے نیچے ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ سرخ رنگ کا کرورا جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے معدہ متاثر ہوگا, دوسرے نمبر پہ پھیپھڑے متاثر ہوں گے, تیسرے نمبر پہ دل متاثر ہوگا, چوتھے نمبر پہ نزلہ گھیرا ہوگا, پانچویں نمبر پہ سردت ہوگی. سرخ رنگ آپ کو پتہ چل گیا
سرخ رنگ کا کرورا جب دیکھیں گے جتنے جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ والے حصے متاثر ہوتے ہیں. کون کون سے متاثر ہوتے ہیں؟ سارے یاد. جب مریض آپ کے سامنے آئے گا تو مریض کے اوپر آپ نے سوالات کرنے کی بجائے آپ پہلے اسے پوچھیں یار آپ کو کیا مسئلہ ہے. پہلے اتنے قابل ہو جائے کہ آپ مریض کی باتوں سے کچھ اخذ کرنا شروع کر دیں. پھر جب آپ کا تجربہ ہو جائے گا پھر اس کے اوپر ہم سیدھی بات کریں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے کا کوئی مقصد ہے. صابر صاحب علم الادویہ کتاب صفحہ 108, علم الادویہ کتاب صفحہ 108 یاد رکھیں گے. اس کے اندر صابر صاحب کہتے ہیں ایک کی مثال دیتے ہیں. کس کی مثال دیتے ہیں؟ ایک کی مثال دیتے ہیں. یا سرخ رنگ میں شدت ہو تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. صابر صاحب کہتے ہیں کہ جب اینٹ سرخ تو ہوتی ہے لیکن جب ضرورت سے زیادہ اس کے اندر حرارت پختہ ہو جائے, جب اس کی سرخی اور پختگی کی طرف جائے گی تو سب سے پہلے اس کے اوپر پیلا فر آئے گا, اینٹ کھڑکے گی. ٹھیک ہے, تو زرد رنگ آپ کے سامنے آ جائے گا. کیا آئے گا؟ پہلے سب سے اینٹ کا ہلکا پختگی کی طرف آئے گی تو کیا صاحب کہتے ہیں زرد رنگ آ جائے گا اس کا. لیکن جب وہ ضرورت سے زیادہ سرخ ہو جائے گی, ضرورت سے زیادہ آگ میں پختہ ہو جائے گی تو پھر اس کا رنگ سیاہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, کوئی بڑی کوئی سیدھی کوئی کس طرح کی وہ سیاہ آپ کے سامنے. تیسرا درجہ صابر صاحب اس کا یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ چمک آ جائے. نیچے ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو پوری دنیا یاد رکھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں جو شیشے کی صنعت کاری آئی ہے وہ بھی اس وجہ سے مارکیٹ میں آئی ہے, اینٹ کی وجہ سے. اینٹ جب ضرورت سے زیادہ پختہ ہوئی تو لوگوں نے شیشہ بنانے کی طرف سوچا کہ یہ تو شیشہ بن گیا. اگر سرخی کے ساتھ سردی مل جائے, جب کرورے کا رنگ اصحاب پیازی وردی احمد کانی احمد اتم, جب اس کو تھوڑا سا اس طرح ہلائیں گے اور جا کے اندر سرخی آ جائے تو کیا سمجھیں گے؟ جا کے اندر سرخی آئے گی نہیں, سردی کی طرف آئے گی. 2 قسم میں تبدیل ہوگی. جہاں تو سیاہی مائل کرورے کا کی جاگ سبزی مائل آئے گی یا فل زردی مائل آئے گی. کیسے بھی سیاہی مائل آئے گی, فل سیاہی مائل آئے گی, ہلکی سی سبزی آئے گی اس کے اندر. جب آپ پیلے جرکان کے مریض کو دیکھیں گے اس کے اندر کیا آئے گا؟ حرارت. اب وہ حرارت پیک لیول پہ چلے گی. وہی سکی جیسے ہی آپ کسی کو دوائی دیتے ہیں نا, یاد رکھیں جب کسی کو دوائی دے اس کا کرورا لازمی دیکھا کریں. کرورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اگلے درجات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. جیسے ہی سرخی مائل کرورا زردی کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ یہ پچھلی سرخی ختم ہو کے زردی کی طرف چلا گیا, اس میں حرارت اثر کر رہی ہے. کیا بنے گا؟ حرارت اثر کر رہی ہے. اور حرارت آپ نے اتنی نہیں بڑھانی. بات کیا کہتے ہیں, ارے یار عضلاتی مریض کو میں نے اتنا حرارت دی, اتنی حرارت دی, اس کا وزن اتنا کم ہو گیا, لیکن اس کو پیلا جرکان ہو گیا, لیکن اس کے پیٹ میں بٹ نہیں پڑا, یورین میں جلن نہیں آئی. آپ کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں, دوست ہے باپ سوال کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. جب ریا کے اندر شدت آئے گی سب سے پہلے کس طرف جائے گی؟ اس کی ارتقا کیا ہے؟ زردی. اس کی ارتقا کیا ہے؟ زردی. اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو, کسی چیز کا رنگ سرخ دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے پانی تھا, اس کے پہلے اس کے اندر رطوبت تھی. رطوبت کو ختم کرنے کے لیے ہوا آئی, رطوبت کو ختم کرنے کے لیے ہوا آئی. اور اگر ہوا اعتدال کے ساتھ تو زندگی ہے. اگر ہوا اعتدال سے ابب کر جائے, بڑھ جائے, تو اس کی ارتقا کیا ہے؟ وہ زردی میں تبدیل ہونا ہے. یار اس میں تبدیل ہونا ہے. یہ کلیہ ہے, یہ قاعدہ ہے کہ اس کی ارتقا کیا ہے؟ وہ زردی کی طرف جائے گی. اگر زردی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی تو سیاہ ہو جائے گی. جب سیاہ ہو جائے گی تو پھر چمک آ جائے گی. کیا آئے گی؟ تیسرا درجہ یہی میں نے لکھا آپ کے سامنے. یہ ساری بات کی طرف توجہ دیں, غور کریں گے تو میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتائی. پہلے کیا بتایا؟ سردی, سیاہی. اب کیا آئے گا؟ یاد رکھیں ہمارے پاس بہت کم یہ چاروں درجے ہمارے سامنے آتے ہیں. عضلاتی بدھی کے درجات بہت کم لوگ کرورا لے کے آپ کے سامنے آئے. یہ احمر کانی, احمر اتم, گلابی, یہ وردی, یہ اصحاب پیازی, یہ بہت کم کرورے آتے ہیں. جس کرورے میں سمجھ لیں, یاد کر لیں میری بات ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ لیں, جس کرورے میں چمک آ جائے, جس کرورے میں, اور آج کے بعد اپنا سبق پکا کرنے کے یہ کرورا چمک والا کرورا بے شک کالا ہو, بے شک سبز ہو, بے شک کسی کلر کا ہو, یہ حرارت سے خالی نہیں ہوتا. پکی بات ذہن میں بٹھا لیں, جس کرورے میں اندر چمک ہو. چمک کس طرح کی ہو؟ یہ آپ کا سوال بھی ہے نا میرے پہ, میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. چمک ہو, صرف زرد کرورا ہی حرارت کا کرورا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھنا یہ بگڑ کے کہاں سے آیا. آپ کو وہ چشمہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بگڑا کہاں سے, اور اب اس کی ارتقا کہاں پہ آنے. کرورا چمکدار ہو, بے شک وہ سفید ہو,
بے شک وہ کسی کلر کا ہو، آپ نے سمجھ لینا کہ یہ ہوا کی شدت کی ایک نشانی ہے کہ اب وہ ارتقاء کی طرف جا کے حرارت میں پختہ ہو کے اب اس نے مدت کے اندر سپیڈ پیدا کر دیا، بس کر دیا ان کی۔ جس طرح پارا جسم کے اندر جذب ہونا چاہیے تھا، اب وہ گندک پارا جذب نہیں ہو رہا، جسم کے ساتھ باہر نکل رہا ہے۔ جب پروٹین آتی ہے پھر خوش ہوتے ہیں۔ کرورا چیک کرواتے نا آپ لوگ اتنے پختہ ہو جائیں کہ جیسے پیاز کا اوپر والا چھلکا، اس کے نیچے والا چھلکا، اس کے نیچے والا چھلکا، 3 ہی پرت آئیں گے، 4-5 پرت تو ہوتے ہیں کرورے کے پیاز کے، لیکن جو آخری پیاز کا کلر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو یار ہوتا تو پیاز ہے، ہوتا تو اس کی طرف توجہ دیں۔ آپ کو یاد دہانی کے طور پہ نہیں، زندگی کا پریکٹیکل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ دیں۔ ساری زندگی کوئی بندہ آپ کو نہیں سکھائے گا، اتنے سارے کے سارے مصروف ہیں، کوئی سیکھنے، اللہ کا شکر آپ سیکھنے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں آپ لوگ سیکھنے ہیں۔ اور اب میری بات یاد کریں، میں آپ کو سامنے ایک ویسے زندگی کا پریکٹیکل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہی کرورا سفید آ جاتا ہے تو آپ اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پروٹین آ رہی ہوتی ہے، تو کو کیا سمجھ آئی؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ بھائی اس کے اندر چمک آئی، گردے سکڑ گئے۔ آپ ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ کرورا بگڑا کہاں سے، چلا کہاں سے اور کہاں تک پہنچا۔ کتنے حاذق آپ ہوں گے، ایک وقت آئے گا جب میری بات آپ کو یاد آئے گی اور آپ ڈیٹیل بتا سکیں گے کہ مریض کو پہلے آپ کو اس طرح تھا، اب اس طرح ہے، اور آگے کیا ہوگا۔ صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات توجہ دیں، یاد کر لیں کہ پہلے کیا تھا؟ سرخ مریض۔ تو آپ اگر کہہ دیں کہ یار جب سرخ رنگا پیشاب آپ کو آیا تھا تو آپ کو اس وقت ہی اپنا علاج کر لینا چاہیے تھا، کیوں سر جی؟ اگر آپ اتنی بات کہہ دیں تو مریض آپ کا پکا وہ تو نہیں کہیں پہ جائے گا۔ آپ کی بات سمجھنے کے بعد آپ سے گزارش ہے، یہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اینٹ کی مثال دے کے ہمیں وہ سبق دیے، وہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے تاکہ میں یہ سمجھاؤں۔ الحمدللہ اب میں جب کسی کرورے کو چمکدار دیکھتا ہوں اور مجھے یاد ہوتا ہے کہ میں نے اس کی پچھلی کیفیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے بگڑا ہے اور موجودہ یہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر میری بات میں آپ کو کوئی تجربہ مشاہدے میں کوئی مغالطہ آئے، آئندہ پورے مہینے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات چھوڑ رہا ہوں، پورا مہینہ اس کو پرکھیں، پورا مہینہ مریض کا کرورا دیکھیں، چمک آ جائے اس کو غور کریں کہ پیچھے کیا ہے، ہوا، ریا، سرخ رنگ کے بعد یہ درجات اب آ گیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ آپ کے سامنے میں نے جو کرورے کے چاروں درجات رکھے اور چاروں نظاموں کو میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں جوڑا۔ چاروں نظامات کون سے؟ نظام غذائیہ اصحاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے کوئی ڈیٹیل آئے گی پیچھے آپ کو یاد ہے نہیں صاحب، کبھی غور کریں ہے جی۔ وردی کے ساتھ کون سا نظام ہے ہوائیہ؟ بڑے متاثر ہوں گے آپ۔ یہ چاروں درجات اب کیا کریں، آپ اس کو ایسے ایسے کر کے نا نیچے سے پیاز کی سفیدی سے شروع ہو جائے اور اوپر کی طرف آ جائے۔ آپ ذہن میں رکھیں آپ کیا کرنا ہے، آپ نے اب پیاز کی سفیدی سے شروع ہونا ہے اندر سے اور باہر والے پرت کی طرف آ جانا ہے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف جائیں، تو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب پیاز کے سفیدی سے شروع ہوں اور سفیدی سے شروع ہو کے اوپر کی طرف آ جائیں، تو اب کیا بنے گا؟ جو سب سے اوپر والا اصحاب آئے گا اس کا تعلق کس کی وجہ سے آئے گا؟ اور ایسا کیوں ہے؟ اور کوئی بندہ آپ سے سوال کرے کہ یار میدا ہی کیوں متاثر ہوگا سب کے اندر؟ اس کے اندر سردی موجود ہے۔ صابر صاحب سرخ رنگ کے کرورے کو کیا کہتے ہیں؟ خشکی سردی ہے۔ ایک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ایک بات بیان کرتے کہتے ہیں اس کے اندر اگر خون بھی آ رہا ہونا تو پھر بھی خشکی سردی ہے، کبھی کو خشکی کرنا کہنا صاحب لکھا ہونا۔ ٹھیک ہے، تو بات سمجھنے والی ہے۔ سرخی کا جیسے جیسے درجہ شروع کریں اوپر کی طرف آ جائیں تو نظامات جیسے ہی صابر صاحب نظرت کو موبائل کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مرض دماغ سے شروع ہو یا اوپر سے نیچے کی طرف جائے یا نیچے کی طرف سے شروع ہو، یہ حرارت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہے۔ کہاں کا نتیجہ ہے؟ حرارت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہے۔ تو حرارت جیسے کم ہوگی تو بیماری کہاں سے شروع ہوگی؟ اوپر سے۔ جیسے حرارت بڑھے گی تو بیماری نیچے سے، اور اگر بہت زیادہ حرارت بڑھ جائے گی تو کہاں سے شروع ہوگی؟ نیچے سے۔ اسی طرح ہی آپ نے پیاز کو ترجیح دے لینی۔ پیاز کا باہر والا چھلکا کوٹڈ، اس کے اندر سردی موجود ہے، کہاں سے ہے؟ عضلات شامی سے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، حرارت کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کو خشکی سردی خشکی گرمی کی طرف لے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کی جب شدت اختیار کریں گے، آپ ضرورت دیکھیں گے، کسی کو بتا سکیں گے کہ آپ جہاں جہاں یہ بنا جائے اور اس وقت جہاں پہ موجود ہے
یہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھنا مقصد تھا. آپ میری بات کی طرف توجہ دیں. اب آپ کے سامنے میں کچھ درجات کے ساتھ ساتھ کچھ میں 3 مریضوں کا آپ کے سامنے حوالہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دو سے آپ تھوڑا سبق کو جوڑیں گے بھی, اور اس کے ساتھ مریض کے جو میں نے حوالے لکھے ہیں ان کی طرف تھوڑی توجہ دیں گے. بس مریض عمر اس کی 40 سال ہے, اس کے میدے کے اوپر درد ہے. کہاں پہ؟ یہ ناک سے اوپر والا حصہ جو ہے اس کو ایک جگہ پہ درد ہوتی ہے. جیسے قضاء آتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, پارا بن جاتا ہے, آواز بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کو انہیں ڈاکٹروں سے اس کا علاج پورا کہتا ہے ٹرائگلسیرائڈ میرے بہت زیادہ ہے اور میرا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے اور کیڑا لے ہوتا ہے. صابر صاحب نے ہمیں جو سرخ رنگ کے کروڑے کی امراض ہیں اور جو اعضاء سرخ رنگ کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں, خشکی سردی کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں, ان چاروں کے علاوہ مریض دیکھیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ مجھے وہی دے رہا ہے جو صابر صاحب نے مجھے دی. جو بلڈ پریشر بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے. ایک بلڈ پریشر کے اوپر میں نے لیکچر دیا تھا, صاحب دوست سے آپ کو یاد ہے, اگر انہوں نے یاد کیا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے جی. تو کہتا ہے کیڑا نے شامل بہت زیادہ ہے. یہ ساری میں نے علامات کوئی ٹنگ تو لکھی نہیں ہے, صابر صاحب نے مجھے بتائی ہیں. لیکن اب میں نے کرورا دیکھا, اس کا تو کرورا ہے اصحاب, کرورا تھا اصحاب, لیکن وہ کرورا گندلا تھا. نظر اس کے آس پاس نہیں ہو رہی, نظر آس پاس نہیں ہو رہی تھی. تو اب جس کرورے کے اندر نظر آس پاس نہ ہو, صابر صاحب اس کو گدلا کہتے ہیں, قدورت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قدورت جب بھی آئے گی یاد رکھیں, اصحاب کرورا احمر اکتم احمد کامی وردی جیسے کرورے آئیں گے ان کے ساتھ گدلا پن آئے گا. تو یاد رکھیں پتھریاں 100% ہوں. اب میں نے اس مریض سے بولا کہ یار آپ نے سارا کچھ بتا تو دیا لیکن آپ نے گردوں میں پتھری نہیں مجھے بتائی. کہتا ہاں یار وہ کبھی بنی تھی, نکل گئی تھی, پتہ نہیں اب بھی ہو. تو جیسے میں نے اس کا علاج معالجہ کرنا شروع کیا تو اس کی پتھری پہلے نکلی. اس کی نبض غیر منتظم تھی, نبض شرف تھی, پہلے پورے کے اوپر موجود تھی. صابر صاحب امراض و علامات کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبض خاری ہوتی ہے اس کا طلب اصابی اضلاعی ہوتا ہے, اور جس کا طلب شرف, میں نے لکھا نبض شرف لیکن پہلے مجھے اس نبض کو مرکب نبض کہتے ہیں. مرکب نبض کوئی یاد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب نبض کے اندر نبض غلیظ کیا کہتے ہیں؟ میں لکھ دیتا ہوں, آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. صابر صاحب نے نبض غلیظ لکھا, صابر صاحب پورا بھی پہلا ہے, شرف بھی ہے, ہاں جی. تو اب صابر صاحب اس کو مرکب نبض کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ نبض غلیظ. اور اس کا مدارج کیا لکھتے ہیں صابر صاحب؟ درسر 1 نمبر نبض لکھتے ہیں. کرورا اصحاب ہے, کرورا اصحاب ہے. یاد رکھیں صابر صاحب نے نیلے رنگ کی وسعت بیان کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی ہے, ایسی بات کہہ دی. میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم کو اپنی جیب کی کنجی سمجھنی چاہیے. جب تلی سردی آئے گی تو اس کی ارتقا کس طرف ہے؟ سرخی کی طرف. تھوڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب برف بن جاتے ہیں تو آپ نے سمجھ لینا کہ نبض شرف میں آ جائے گی. نبض کہاں آئے گی؟ جیسے شرف آ جائے گی تو سمجھ لیں کہ ورم بن گیا. کہاں کا ورم تھا؟ دماغ کے کون سے حصے کا؟ ام غلیظ کا, جو ہڈی کے ساتھ اندر والا عضلاتی پردہ ہے اس کے اندر ورم ہے. یاد رکھیں گے دماغ کا ذاتی ورم نہیں ہے, ذاتی جو شراکت کی وجہ سے اس کے ساتھ ورم ہے. یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تھی, بات سمجھنے والی تھی. اور نبض کون سی تھی؟ غیر منتظم. کون سی تھی؟ غیر منتظم. نبض کے اندر غیر منتظم نبض اظہار کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نبض کیا چاہتی ہے؟ مادہ, ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں؟ مادہ نسج نہیں پایا, مادہ پختہ نہیں کچا ہے. مادہ مجھے کون سی دوائی دینی چاہیے؟ اچھا مجھے اس کے بلڈ پریشر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کہتے ہیں نمک نہیں دینا چاہیے. نبض غیر منتظم ہے تو نزل کرنا. آپ میری یاد کریں گے بات. آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کا علاج حضرات صابی میں کرنا چاہیے نہیں. یاد رکھیں آپ مجھے 1 نمبر میں ہی اس کو رکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مریض کو قبض بھی ہے, مریض جیسے قبض ہے, آواز ایسا ہے, درد ہے, میدے کے اوپر درد ہے, میرا پیٹ بڑا رہتا ہے, کیڑا ریشہ بھی بہت زیادہ ہے, بلڈ پریشر بھی بڑا ہے, ٹرائگلسیرائڈ بھی ضرورت زیادہ ہے. نبض کون سی ہے؟ ورم کی. کون سی؟ ورم کی. ورم کی نبض کے ساتھ نبض کا غیر منتظم ہے, مادہ کچا ہے, پختہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک سبق بیان کر کے ابھی آیا ہوں کہ اعصابی گدی نبض جو کہ اعصابی عضلاتی میں پختہ بلغم ہوتی ہے,
साबिकुद्दी में कहाँ बलगम होती है। जब भी किसी को केरा रेशे का सवाल करेंगे तो आपको डिटेल की समझ आएगी। केरा केरा रेशे आएगा गले में सही, आएगा गले से ही, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है कि यार कभी सफेद और पीला मिला जुला भी आता है, आएगा केरा ही। अब देखें मैं आपको उसकी मरीज की डिटेल बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के सामने लाता हूँ। मैंने इस नब्ज को मुकम्मल करना है। अब ये फन है, मरीज को क्या करना है, 1 नंबर दवाई दी है। 1 नंबर कौन सी दवाई है, शदीद दी है। एक शदीद देने के बाद साबर साहब उम्मे गलीज नब्ज इसको गलीज नब्ज लिखते हैं, तार सर्द इसको तो मिजाज बयान करते हैं। तार सर्द के अंदर क्या करना चाहिए, मुझे भी अगर नब्ज मुल्तजिम होती तो मुझे मुसल देना चाहिए था, क्यों, और मुझे पहचान भी याद करानी आपको मकसद है। अब असहाब ब्याजी करूरे से आप डरेंगे नहीं, नब्ज को भी साथ जोड़ना है, करूरे को भी साथ जोड़ना है। साबर साहब कहते हैं जिस मुआलिज को तत्बीक देनी नहीं आती, तत्बीक देनी नहीं आती कि ये साबित लाती और करूरे के साथ, कहते हैं साबर साहब आपके पास कोई मरीज आ जाए तो अमरादुल आइए जज्बात किताब के अंदर हम डिटेल के साथ इसको बयान करते हैं। आपके पास कोई मरीज आए तो उसको बिठाओ, आधा घंटा बैठे, अगर वो करूरा है तो उसको करूरा देखो, नबज देखो, दोनों को तस्बीक दो। जब मैंने उस मरीज को सिर्फ और सिर्फ भैंस का दूध पीने के लिए दिया, कितने दिन के लिए, गिनती के 7 दिन, 7 दिन के अंदर सारा ट्राइग्लिसराइड खत्म था, कब्ज उसकी खत्म थी। केरा रेशा कभी दूध से भी खत्म होता है, नहीं खत्म होता, सारी दुनिया बयान करती है, लेकिन मैं उसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में रखा, कब्ज उसकी ठीक, उसके पेट की मैदे की दर्द ठीक, ठीक है। ये जो मादा जिस्म से बाहर खारिज होना चाह रहा है वो खारिज होने के काबिल नहीं भाई। जो मादा बीमारी पैदा कर रहा था उसको लुजज देना मकसद था, इसलिए मैंने उसको 1 नंबर किया। जैसे उसकी कैफियत 1 नंबर हो गई, मोशन आने शुरू हो गए दूध के साथ, ठीक है। हमेशा ऐसे मरीज को दूध हजम नहीं होता, ठीक है। दूध के साथ क्या होता है, हवा बननी शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर शुरू कर जाता है। लेकिन क्या करना है, इसको आप लोगों ने ये नहीं मुझसे पूछा कि यार इसको दूध क्यों दिया है, इसको दूध क्यों दिया है, 1 नंबर दूध है, असाबी सलाती मिजाज हामिल दूध का, ठीक है। दूध ही क्यों दिया, दूध मलय्यन असरात का है, दूध मलय्यन असरात का है। तो क्या करेंगे, उसको मलय्यन असरात देनी चाहिए, कब्ज है, कब्ज का इलाज भी तो करना है साथ। अच्छा, एक और चीज जिसके साथ इस मरीज को ज्यादा जल्दी फायदा होता है, आप दूध आधा किलो लेंगे, अच्छा आधा किलो दूध लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच गुलाब के फूल डाल के उसको बॉयल करेंगे, गुड़ डाल के उसको पिलाएंगे, तो क्या बनेगा, मुलय्यन असरात हो जाए, आपने उसके असरात को तेज कर दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे अब इसको चावल क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसको पहले ही कब्ज है, अब उसको पहले ही उसके पास मौजूद है, नहीं देंगे। ये कायदा कुलिया आइंदा और बयान करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह, लेकिन दलाइल के साथ, बात दलाइल के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब समझ आई, जैसे इसके अंदर ये मादा खारिज होना शुरू हो जाएगा तो करूरे का रंग असहब नहीं रहेगा। करूरे का रंग क्या बन जाएगा, करूरा बड़ी बड़ी बोतल भर के सब्जी बाहर आना शुरू हो जाएगा, उसका प्याजी रंग खत्म हो जाएगा। आप अब इसको इस तरह ही समझ लें कि जैसे तेजाब का इलाज यकदम खार से कर देते हैं तो न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल नहीं होती जब तक आपने उसको पुख्ता करके खारिज नहीं करना। इसका इलाज हमेशा मुकवी मैदा से ही करना चाहिए, लेकिन आपके सामने डिटेल बयान करने का, जो पहले नब्ज बयान की थी उसको बयान करने का, जस्ट सिर्फ एक कायदा कुलिया आपको समझाना और अप्लाई करना आपको सिखाना चाहिए, वो सिखा रहा हूँ, उसकी तरफ तवज्जो देंगे। ये नहीं कहा कि इसका इलाज 1 नंबर है, 1 नंबर करके इसका इलाज 3 नंबर में ही करना पड़ेगा, आप 3 नंबर को ही तरजीह देंगे, ठीक है। हाँ, तुर्शी को तरजीह देंगे। मैंने अपने उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने अचार देते देखा इस मरीज को, अचार, तो बोला अचार के साथ रोटी खाओ, रोटी भी वो खाओ जो आटा और बेसन मिक्स हो। देखे मरीज तंग होता है, सौखा नहीं होता, लेकिन उसूल के साथ इलाज हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल आराम आ जाता है। 3 इंसानी जहर के अंदर बात बयान करते कहते हैं यार अगर किसी को नारा अतशक मादा अतशक में फर्क करना ना आए तो सीधा 3 नंबर दवाई दे दे उसे। आप इसका इलाज, अगर आपको ये मादे की समझ नहीं आ रही
تو بھائی آپ اس کو 3 نمبر سیدھا کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں 2 نمبر کے جی مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر یہ منتظم ہوتی ہاں تو پھر ہم 3 نمبر دیتے. دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ لفظ شرف میں نہ ہوتی پھر آپ دے دیتے, ورم نہ ہوتا. جب تک آپ مادہ جو ورم پیدا کر رہے ہیں جب تک آپ اس کو پکا کے خارج نہیں کریں گے آپ اس کو اگلی تحریک میں نہیں دیں گے. صابر صاحب نے اس کا ایک بہترین علاج بتایا, حلیلہ سیاہ اور گندک. اس جو بیماری ہے جو نبض ہے یہ غیر منتظم ہے. صابر صاحب نے اس کا علاج معاوضہ بتایا, علاج بالغذا کتاب کے اندر انہوں نے بتایا. کس کے اندر؟ گندک کے باب کے اندر بتایا. اس کے اندر ایک گندک کا چیپٹر لکھا ہے, اس کے اندر صابر صاحب نے 2 چیزیں ہیں اس کے اندر حلیلہ سیاہ بریاں اور گندک. ہم وزن ہے یا آپ کو کمی بیشی ہے یہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کو ہم اعصابی سوزش کہتے ہیں, اعصابی سوزش آپ دوائی بھی دے سکتے ہیں جس کا مزاج عضلاتی ساتھی ہی ہے. اس کا علاج آپ اس کے ساتھ کریں گے, کوئی مسئلہ کوئی ایشو الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اچھا یہ بلڈ پریشر سب سے زیادہ ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے, یہ بڑی مشکل سے کور ہوتا ہے. اعصابی سوزش دوائی دے کے دیکھیں بلڈ پریشر بڑی جلدی کور ہوگا, بہت جلدی کور ہوگا. اس میں گندک بھی موجود ہے, اس کے اندر حلیلہ سیاہ بھی, پیچھے سے ترشی بھی رکھی ہے صابر صاحب نے, اس کے اندر حرارت بھی رکھی ہے. اس کے ساتھ معدے کی درد بھی ٹھیک ہوگی, گیس ہوا بھی ٹھیک ہوگی. جو لوگ اس نبض کو سمجھ کے شرف کے اندر, میرا بات کرنے کا مقصد جو نبض جو مریض جو معالج اس نبض کو شرف کے اندر سمجھ کے 5 نمبر چلا جائے گا کبھی مریض ٹھیک نہیں ہوگا. صابر صاحب رحمۃ اللہ ہمیں یہ بتایا, ورنہ پہلے تو ہم عضلاتی نبض سمجھتے تھے نا. آگے دیکھیں جی اگلا کیس دیکھیں بھائی, مریضہ عمر 21 سال, اب اس کے بھی معدے میں درد ہے. اس کا قرورہ کیا ہے؟ احمر کا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرخی سیاہی مائل, سرخی بھی ہے لیکن سیاہی ہے. ہاں ہاں سیاہی ہے لیکن اس کا تمس جو مینسز اس کو آتے ہیں لوتھڑے ہیں, جو لکوریا اس کو آتا ہے وہ گڑھ ہے. لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں اور میں بیان کر دوں, اس کو اس کے ساتھ سمیل بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لکوریا خارش بدبودار جی. نبض اس کی ہوا گیس اس کے پیٹ میں بھی ہے. ایک اس کے اندر ٹیکنیکل علامت ہے بہت بڑی, رات کو ہی سر درد ہوتی ہے باقی سارا دن نہیں ہوتی. اگر گیس ہوا بھی بہت زیادہ مریضہ کہتی ہے. لیکن اس کی نبض کیا ہے؟ نبض سری ہے, شرف میں ہے, مختلف ہے, غیر منتظم ہے. عورتوں کا پہلا پورا عضلاتی ہوتا ہے, عورتوں کا پہلا پورا عضلاتی, پہلے پورے کو مختلف ہے, یعنی اس کی کوئی کیٹیگری آپس میں نہیں ملتی, لیکن غیر منتظم بھی ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ کریں نہ کریں کچھ مجھے بتائیں سارے ساتھی, اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ ایک جنا ایک ایک کر کے ایک ایک. جی ماشاءاللہ. کس طرح؟ نہیں میں نہیں پوچھا, دوائی کی دمانگے پاروں کو پیا چھو چیری ماشاءاللہ. چلو جی اور کوئی ساتھی تو کچھ وہ رکھ دو ماشاءاللہ. اور زور لگائیں تھوڑا, میں ادھر ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ 4 شدید دعائیں سبز ماشاءاللہ. لو جی اللہ کرے یار آپ کو یہ اتنی میں بات سمجھا سکوں, اتنا ڈیٹیل کر سکوں کہ سبھی کا ایک جواب ہو جائے, مزہ نہ آ جائے. کیوں سر جی ہیں؟ اللہ کرے تو دینا آ جائے میرے پاس سے, میں سمجھا گا کہ میں بھی کوئی اپنے نام کا دیا چلا کے جا رہے ہیں جی. سارے ساتھی ذرا کوشش تو کریں, کیا کہتے ہیں 4 نمبر کرنا. ماشاءاللہ جی. جی کوئی ساتھی ایسی کر مختلف غیر منتظم ہے, مختلف بھی ہے غیر منتظم بھی. تین شدید ماشاءاللہ. لو جی تین شدید 2 ہو گئے تھے. ہاں جی
کوئی ساتھی اور ضرورت ہے کسی چیز ورنہ 4 نمبر رکھے ہیں ورنہ بھی 4 نمبر رکھے ہیں ہاں نا لیکن میں پورے کی حالت پہ بیان کرنا بھائی دیکھیں سری 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 100% مادہ کو کچا ہے پختہ نہیں ہے ہاں جی کی کرنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو یار تھوڑی کوشش ماشاءاللہ تھوڑی سارے دی اپنی جگہ بہت اچھی لیکن میں تھوڑی ڈیٹیل تھوڑی آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ آئندہ پریشان نہ ہوں ڈیٹیل مریض کو کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آگے اگلا سوال اس کو غذا کیا دینی ہے یہ بھی یاد کریں گے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ڈیٹیل بھی رکھ دیتا ہوں مختلف سے کیا مراد ہے یعنی کہ نبض شرف میں ہوتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے معتدل کہ نبض منقفض ہو یہ مختلف ہے جہاں پہ بھی آپ کو کمی بیشی آئے گی ہاں آپ اس کو مختلف ہی کہیں گے کیا کہیں گے ہاں ساری نبضیں جو ہمارے پاس آتی ہیں نا ہم اس کو مختلف ہی کہتے ہیں معتدل آئے گی تو ہم اس کو معتدل کہیں گے ورنہ اس کو مختلف کہیں گے مختلف کے مد مقابل کون سی نبض ہے مستوی مختلف ہو اور مستوی نہ ہو ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہیے مختلف نبض کو پہلے اعتدال پہ لانے کے لیے شدید دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مختلف غیر منتظم سے کیا مراد ہے کہ مادہ بہت ہی کچا ہے مادہ ردی ہے محمود نہیں ہے ٹھیک ہے تو ردی کو پہلے کیسے خارج کرتے ہیں اگر بات اس میں ایک آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں یہ ساری علامات جو اس کو رات کو آتی ہے دن کو آتی ہے سبھی کو آتی ہے سب ایک سائڈ پہ بات سمجھنے والی اس میں یہ ہے اگر اس کے ساتھ قرورت مقدار میں کم ہو تو یاد رکھیں مجبوراً آپ کو ملین دوائی دینی پڑے گی ملین دوائی کا کیا کام ہے کہ یہ اعتدال پہ بھی لائے گی اور مادے کو فاسد کو جلدی جلدی خارج بھی کرنا شروع کر دے گی پختہ بھی کرے گی اور خارج بھی کرے گی مشینی اور کیمیاوی فعل کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کیمیاوی تحریک کے اندر مادہ پختہ ہوتا ہے لیکن اندر ہی سٹور رہتا ہے باہر خارج نہیں ہوتا مشینی تحریک کے اندر کیا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ خارج ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ملین دوائی دینی چاہیے یاد رکھیں گے بہتر رہے گا ہاں اس مریض کو ہم نے صرف شوربہ دینا ہوتا ہے اس مریض کو کوئی شوربہ ہی دینا پڑے گا بات سمجھنے والی بات سمجھ آئی آپ نے اگر عضلاتی سوزش دوائی دے دیتے ہیں بادشاہ لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عضلاتی سوزش دوائی اس کی بنتی ہے لیکن اعصابی نہیں بنتی یا اعصابی سوزش دوائی نہیں دیں گے اس کو کیوں نہیں دیں گے اس کے ساتھ صورت موجود ہے صورت نبض کے ساتھ ہمیشہ کبھی ہونا شرط ہوتا ہے نبض کا سری نبض کا سلب ہونا کبھی ہونا شرط ہوتا ہے یاد رکھیں اس لیے اس کو 4 میں نہیں جائیں گے 4 میں جانا بھی پڑے تو بھائی آپ کو پہلے سب سے زیادہ کوشش کرنی کہ اس کو ملین اثرات کی دوائی دیں 3 ملین دوائی اس کی بنتی ہے 3 ملین دوائی دیں گے اچھا اس کے ساتھ ہوگا کیا 3 نمبر دوائی جیسے آپ دیں گے نا تو مریضہ صرف ایک ہی شکایت آپ کے ساتھ کرے گی اور بولے گی حکیم صاحب آپ کی دوائی کھانے سے میرا لیکوریا پہلے سے زیادہ ہو گیا کیوں لیکوریا پتلا ہو کے زیادہ ہو جائے گا یعنی پس گاڑی تھی اب وہ پیپ بن کے جسم سے صاف ہونے کے لیے پتلی ہو جائے گی آپ پریشانی کو دوائی تبدیل نہیں کریں گے دوائی یہی رکھیں گے اسی دوائی سے یہ ختم ہو جائے گا جیسے پختہ آئے گا ویسے جسم سے صاف ہو جائے گا بات سمجھ آئی اور اس کو شور پہ پلانے چاہیے اس کو سوپ پینے کے لیے دینا چاہیے اس کو مادہ نہیں دینا چاہیے یہ گندک جب گندک کلر آ جائے گا نا صابر صاحب کلیات نفیسی علامہ نفیس رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس کے اندر کرورے کے باب کے اندر لکھتے ہیں جب تک چمک نہ آئے تب تک حرارت تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک میں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے بڑیاں غلطیاں کی بڑیاں اللہ نے پھر اصلاح کی اس کا مزہ ہے
جب تک حرارت چمک میں تبدیل نہ ہو تب تک آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے کہ یہ حرارت ہے. حرارت کو پختہ کرنا اور اس کو اعتدال پہ لانا آپ کا مقصد ہے. نہ تو ضرورت سے زیادہ صفرا کو خارج کرنا ہے, نہ ضرورت سے زیادہ بڑھنے دینا ہے. ہاں حد اعتدال پہ رکھنا زندگی ہے. دیکھیں رقیق اور غلیظ دو لفظ, آپ دو لفظ کی ڈیٹیل آپ کو نہیں پتا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بات سمجھیں گے. رقیق قرورے کے اندر نظر آر پار ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور غلیظ قرورے کے اندر. اچھا یار پانی کے اندر اور زیتون کے تیل کے اندر آپ میرا خیال کچھ فرق کرنا سمجھ جائیں گے. اگر زیتون کا تیل آپ اس طرح ہلائیں گے تو بلبلے اندر آہستہ 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 اوپر جائیں گے, پانی کے اندر فٹافٹ جائیں گے اور فٹافٹ ختم ہو جائیں گے. یہ رقیق اور غلیظ قرورے میں فرق کرنا سمجھ جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری چیز, آپ جو قرورے کا لکوڈ ہے پانی ہے اور جو اس کے اندر قدورت ہے دونوں میں فرق کریں گے. آگے تیسرا کیس دیکھیں. مریض بچہ ہے, عمر 10 سال ہے اس کی, اس کے گلے نزلہ بند, قبض, لکنت, قبض, پخانے کے ساتھ خون, لیکن خون کس طرح کا آ رہا ہے؟ جمع ہوا ہوتا ہے. قرورہ احمر کانی ہے, بالکل. سی آر پی اس کا 222 ہے. کریٹو پروٹین ہوتی ہے, یہ اس کی طرف توجہ دیں گے. اچھا نبض سری مائل متفاوت ذاتی صاحبی نبض ہے اس کی, دیکھا نا, ہے منتظم. اب آپ کے سامنے دوائیاں پڑی ہیں, کیا دینا چاہیے؟ آپ کے سامنے رکھا جی ماشاء اللہ. اور بھائی آپ 4 پہ کیوں جا رہے ہیں جی؟ ہاں ماشاء اللہ. خشکی سردی کا کرو ہے بھائی, تین شدید. یار منتظم نبض بھی شدید دیں گے ماشاء اللہ. اگر قبض نہ ہو تو پھر مسل دوائی نہیں دی جا سکتی. کیا ملین دوائی نہیں دی جا سکتی؟ دی جا سکتی ہے یار, مقدار کم کر دے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو میں نے 3 ملین دوائی دی تھی, یاد رکھیں. 3 ملین دوائی سے مریض میرا بالکل سی آر پی دوسرے ہفتے کے اندر یہ اپنی مقدار سے بالکل پورا آ گیا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بھائی مقصد بات سمجھنے کا ہے. اگر منتظم ہو گئی تو اب کیا کریں گے؟ ٹھوکر ایک جیسی آ گئی. جو مادہ نیچے موجود ہے نبض کے اندر, جو خون کے اندر جو مادہ بیماری کو پیدا کرنے والا ہے, اس کے اندر نزج آ گیا. تو نزج کی ایک بہترین علامت قرورے کے اندر ہوتی ہے. جو مادہ مرض ہوتا ہے وہ یا تو نیچے بیٹھ جاتا ہے, یا درمیان میں ہوتا ہے, یا اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے. جو پختہ ہو جاتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ملین مسلسل علاج کرنا چاہیے. کامیابی کی اللہ کے فضل سے, اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. ذرا توجہ دیں گے تو اللہ آپ کو بھی کامیابیاں دے گا. آپ محتاج نہیں رہ جائیں گے. بات سمجھنے والی ہے. کوشش کریں, محنت کریں, لگن سے کام کریں, پڑھ کے روزانہ 1 پیج پڑھ کے سوئیں. صابر صاحب کی کوئی بک لے لیں, اس کو پڑھ کے سوئیں. اس کو شوربہ دینا چاہیے. ہاں اس کو اناج بھی دے سکتے ہیں, ملین دوائی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر رقیق شوربہ دیں, صابر صاحب اس کو کیا کہتے ہیں؟ صابر صاحب کہتے ہیں 3 گنا گھی دیسی کر کے. صابر صاحب اس کا علاج 3 گنا گھی کا شوربے کے ساتھ دیتے ہیں. کوئی اور سوال کسی کا؟ جی جی بالکل ہاں ہاں زردی ہے, سرخی تو کہ زردی سبزی. بالکل بالکل چمک آ جائے گی اس میں, اس لیے ختم ہو جائے گی. یاد رکھیں ماشاءاللہ, زندہ باد. آپ نے بہت اچھا سوال کیا یاسین, ماشاءاللہ. اس لیے وہ سیاہی کدھر گئی, وہ سیاہی کدھر گئی؟ دیکھیں اب میری بات آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی.
اور جب کسی اینٹ ہو، اینٹ تو سرخ ہوتی ہوتی اسی پٹھے کے اندر ہے، لیکن ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ سیاہ ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ شیشہ بن جاتی ہے، سفید ہو جاتا ہے، اس کے اوپر طے کس طرح کی چڑھ جاتی ہے، یاد رکھیں گے۔ اب میری بات کو ذرا رات کو بیٹھ کے ڈائری سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت